السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکی ریاست ٹیکساس میں 122 سے زائد بین الاقوامی طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے گئے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ بھر میں طلبہ ویزا منسوخی میں ٹیکساس اب تک سر فہرست ہے۔ امریکی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج وزیٹر پروگرام سے طلبہ کی امیگریشن ختم کر دی گئی۔ 8 جامعات متاثر ہوئے ہیں۔ UNT اور UT آرلنگٹن میں 27 طلبہ کی حیثیت ختم کی گئی۔ متاثرہ طلبہ کی اکثریت کا تعلق ساؤتھ ایشیائی ملک مشرق وسطی سے ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ میں غیر ملکیوں کی رجسٹریشن کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو گئی۔ رجسٹریشن کے لیے آخری تاریخ 11 اپریل مقرر کی گئی تھی۔ غیر ملکیوں کے رجسٹریشن کا ایکٹ صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت نافذ کیا گیا۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے 20 جنوری کو امیگریشن سسٹم کے تحت غیر ملکیوں کی رجسٹریشن ایکٹ پر دستخط کیے تھے۔ ایکٹ کے تحت 14 سال کی عمر کو پہنچنے والے غیر ملکیوں کو بھی رجسٹرڈ ہونے کی ہدایت دی گئی۔ تمام غیر ملکیوں کے رجسٹریشن ہر وقت اپنے پاس رکھنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت گرین کارڈ اور ورک پرمٹ والے افراد رجسٹرڈ تصور کیے جائیں گے۔ گرین کارڈ اور ورک پرمٹ والے افراد کو رجسٹرڈ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس حوالے سے ہوم لینڈ سیکورٹی کی سیکریٹری کرسٹی نوئم کا کہنا ہے کہ امریکہ میں 30 دن سے زائد قیام پر رجسٹریشن لازمی کرانا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے قانونی طور پر مقیم ہزاروں افغان اور کیمرون شہریوں کی خصوصی حیثیت ختم کر دی ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق محکمہ ہوم لینڈ سیکورٹی کے ترجمان نے اس فیصلے کی تصدیق کی، جس سے تقریباً 14,600 افغان اور 7,900 کیمرون شہری متاثر ہوں گے۔ یہ شہری امریکہ میں عارضی تحفظ حیثیت کے تحت مقیم ہیں۔ امریکہ میں ان غیر ملکیوں کو TPSD جاتی ہے، جو پہلے سے مختصر مدت کے لیے امریکہ میں مقیم ہے اور ان کے لیے تنازعات، قدرتی آفات یا دیگر حالات کی وجہ سے اپنے ملک جانا غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ لیکن ٹرمپ انتظامیہ جنوری 2025 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے امیگریشن کے خلاف کریک ڈاؤن کے تحت غیر ملکی شہریوں کے لیے خصوصی تحفظ حیثیت ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ریاست کے جوہری پروگرام پر اہم مذاکرات سے قبل کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایران ایک شاندار، عظیم اور خوشحال ملک بنے، لیکن وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتی۔ یہ بیان اس وقت دیا گیا جب ان کے نمائندے اسٹویٹکوف عمان میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ویٹکوف نے جمعے کو کہا تھا کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا وائٹ ہاؤس کی سرخ لکیر ہے۔ انہوں نے دی وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ میرا خیال ہے کہ ہمارا موقف آپ کے پروگرام کو ختم کرنے سے شروع ہوتا ہے، اس وقت ہماری پالیسی یہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان سمجھوتے کے دیگر طریقے تلاش نہیں کریں گے۔ یہ بیان اس وقت آیا جب وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ٹرمپ کا حتمی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار کا مالک نہ بن سکے۔ چین نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے محصولات میں اضافے کے جواب میں امریکی مصنوعات پر ٹیرف 125% تک بڑھا دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق بیجنگ کے اس فیصلے کے بعد تجارتی جنگ شدت اختیار کر گئی اور عالمی سپلائی چین متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ بیجنگ میں اسٹیٹ کونسل ٹیرف کمیشن نے کہا ہے کہ امریکی مصنوعات پر ٹیرف کا اطلاق آج ہفتے سے ہو گیا۔ خیال رہے کہ جمعرات کو وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ چینی درآمدات پر ٹیرف 145% کر دیا ہے۔ یہ 125% نیا ٹیرف پہلے سے موجود 20% ٹیرف کے علاوہ ہے، جس کے بعد مجموعی شرح 145% بن جاتی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے امریکی درآمدات پر ٹیرف بڑھانے کے فیصلے کے نتیجے میں رواں ہفتے کے دوران عالمی مارکیٹ میں بھونچال رہا اور کاروباری ہفتے کے اختتام پر بھی غیر یقینی کی صورتحال برقرار رہی۔ تاہم ٹیرف میں تعطل کے اعلان کے فوری بعد امریکی حکومتی بانڈز کی فروخت میں اضافہ ہوا، جبکہ سونا، جو بحرانی صورتحال میں سب سے محفوظ سرمایہ کاری کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اس کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ دوسری جانب ایک امریکی سروے سے پتہ چلتا ہے کہ افراط زر کا خدشہ 1981 کے بعد سب سے زیادہ ہو گیا ہے، جبکہ مالیاتی ادارے پہلے سے زیادہ کساد بازاری کے خطرے کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین کی طرف سے ٹیرف میں اضافے سے دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان ایشیا کی تجارت کو ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ سال 2024 میں دونوں ممالک کے درمیان ہوئی تجارت کی مالیت $650 ارب تھی۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ اس کی افواج نے غزہ کے جنوبی علاقے میں ایک نئے کوریڈور پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا ہے۔ اس کارروائی کو جنگ سے تباہ حال فلسطینی علاقے کے ایک بڑے حصے پر اسرائیلی قبضے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ خبر رساں NCAFP کے مطابق اسرائیل کے وزیر دفاع کی جانب سے یہ اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا جب غزہ پر کنٹرول رکھنے والی فلسطین کی عسکری تنظیم حماس کو علاقے میں جنگ بندی کی جانب حقیقی پیش رفت کی توقع ہے۔ آج ہفتے کو حماس کی
سینئر قیادت قاہرہ میں مصر کے ثالثوں سے جنگ بندی کے بارے میں ملاقات کر رہی ہے۔ وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے غزہ کے شہریوں کے نام جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ ہماری افواج نے غزہ کے علاقوں رافع اور خان یونس کو ملانے والے کوریڈور پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا۔ اس طرح مصر کے ساتھ لگنے والے علاقے فلادیلفی روٹ اور موراک کے درمیان سارے علاقے کو اسرائیلی سیکورٹی زون میں بدل دیا گیا ہے۔ امریکہ میں امیگریشن جج نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم اور فلسطینی کارکن محمود خلیل کو ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں AFP نے فاکس نیوز کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اسسٹنٹ چیف امیگریشن جج جیمی کومز نے کہا ہے کہ حکومت نے ان تقاضوں کو پورا کر لیا ہے جن سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس موجود محمود خلیل کو ملک بدر کرنے کی ٹھوس وجوہات ہے۔ امریکن سول لبرٹریز یونین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک امیگریشن جج نے آج کی سماعت کے فوراً بعد فیصلہ دیا کہ محمود خلیل کو امریکی امیگریشن قانون کے تحت ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ عدالت کو لکھے گئے خط میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اصرار کیا تھا کہ محمود خلیل کے ایکٹیویزم سے واشنگٹن کی خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تاہم انہوں نے باضابطہ طور پر اس حوالے سے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ الجزائر میں پیدا ہوئے فلسطینی طالب علم حماس سے منسلک ہے۔ خط میں مبینہ طور پر یہود مخالف مظاہروں اور خلل ڈالنے والی سرگرمیوں میں محمود خلیل کی شرکت اور کردار کا حوالہ دیا گیا ہے، جو امریکہ میں یہودی طلبہ کے لیے ناسازگار ماحول کو فروغ دیتے ہیں۔ خط میں کسی مبینہ جرم کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ سعودی عرب اور چین سیاحت کے شعبے میں افرادی قوت کے فروغ اور مشترکہ سیاحتی منصوبے شروع کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ فریقین ٹیکنالوجی، اعداد و شمار اور ڈیجیٹلائزیشن کے شعبے میں مہارت اور معلومات کا تبادلہ بھی کریں گے۔ آج ویب سائٹ کے مطابق سعودی محکمہ سیاحت کی مجلس انتظامیہ کے ایگزیکٹو چیئرمین فہد حمید الدین اور چین کے نائب وزیر ثقافت و سیاحت نے بیجنگ میں سعودی سفیر عبد الرحمن ہرجی کی موجودگی میں ملاقات کی۔ حمید الدین ان دنوں چین کے دورے پر ہیں۔ دونوں عہدیداروں نے سعودی عرب اور چین کے درمیان مشترکہ تعاون کے پہلوؤں اور سیاحت کے شعبے میں اسٹریٹجک شراکت کے استحکام کی تدابیر پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے متعلقہ عالمی تنظیموں کے ذریعے بین الاقوامی کوششوں اور تصورات میں یکسانیت لانے کی اہمیت اجاگر کی۔ اس موقع پر دسمبر 2022 کے دوران چینی صدر کے دورے مملکت کے نتائج کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ اس امر کا اعادہ کیا گیا کہ چینی صدر کے دورے کے موقع پر اس امر سے اتفاق کیا گیا تھا کہ سعودی عرب چین کے لیے اہم سیاحتی ملک ہوگا۔ چینی سیاح گروپوں کی شکل میں سعودی عرب کی سیر کے لیے پہنچیں گے۔ وزارت حج و عمرے نے اعلان کیا ہے کہ کل اتوار 13 اپریل کو عمرہ زائرین کے سعودی عرب میں داخلے کا آخری دن ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ یکم ذی القعدہ بمطابق 29 اپریل 2025 کو عمرہ زائرین کی سعودی عرب سے روانگی کی آخری تاریخ ہوگی۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ اس تاریخ کے بعد سعودی عرب میں قیام غیر قانونی تصور ہوگا اور اس پر سزا لاگو ہوگی۔ وزارت نے افراد، عمرہ کمپنیوں اور اداروں پر زور دیا کہ وہ مقررہ وقت پر زائرین کی روانگی کے لیے تمام ضوابط اور ہدایات کی پابندی کریں۔ وزارت نے خبردار کیا ہے کہ روانگی میں تاخیر خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔ وزارت نے کہا کہ اگر عمرہ کمپنیاں زائرین کی تاخیر کی اطلاع نہیں دیتی تو ان پر 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی اراضی سے نقل مکانی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی تجویز کو سختی سے مسترد اور غزہ میں فوری و مستقل بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان نے ترکیہ کے شہر اناطولیہ میں غزہ کی پٹی کے حوالے سے منعقد ہوئے عرب اور اسلامی مشترکہ سربراہی وزارتی اجلاس کے بعد ہوئی پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کی پٹی میں فوری اور مستقل بنیادوں پر جنگ بندی ہونا ضروری ہے تاکہ شہریوں کی مشکلات کو حل کرتے ہوئے فلسطینی ریاست کے قیام کے ذریعے مسئلہ فلسطین کے حتمی سیاسی حل کی راہ ہموار ہو سکے۔ سعودی وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں امدادی مہم کے حوالے سے اس بات پر زور دیا کہ شہریوں کو ملنے والی امداد سے محروم کرنا بین الاقوامی قوانین و اصولوں کی صریح خلاف ورزی اور ناقابل قبول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے ہم عالمی برادری سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ غزہ کی پٹی میں امداد کی فراہمی کو ہر صورت میں یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن دباؤ ڈالیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں آج زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما سینٹر کے مطابق زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی جبکہ اس کی گہرائی 12 کلومیٹر تھی۔ زلزلہ آج دوپہر 12:31 پر آیا جس کا مرکز راولپنڈی سے 60 کلومیٹر شمال مغرب میں ریکارڈ کیا گیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے شہروں پشاور، لکی مروت، مردان، نوشہرہ، لوئر دیر اور سوابی سمیت دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ صوبہ پنجاب کے شہریوں راولپنڈی، چکوال، حسن آباد ڈال اور میناولی سمیت دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ڈائریکٹر جنرل PDMA کا کہنا ہے کہ صوبہ پنجاب کے کسی بھی علاقے سے جانی و مالی نقصان کی رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔
मुत्तहदा अरब इमारत की रियासत दुबई बुलंद व बाला इमारतों और अल्ट्रा लग्जरी लाइफ स्टाइल की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखती है, मगर अब गुज़िश्ता 10 साल के दौरान दुबई की तरफ करोड़पति अफराद खींचे चले आ रहे हैं और इनकी तादाद में मुसलसिल और तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आलमी रिसर्च इदारे न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई दुनिया के तेज़ी से बढ़ते हुए दौलत के मराकिज़ में से एक बन चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान दुबई में करोड़पति अफराद की तादाद में 102% इजाफा हुआ है। 2024 में दुबई में 81,200 करोड़पति, 237 सेंटी मिलियनर और 20 अरबपति मुकीम हैं, जबकि 2014 में 40,000 करोड़पति, 212 मिलियनर और 15 अरबपति अफराद दुबई में बसते थे। रिपोर्ट के मुताबिक सेंटी मिलियनर वो शख्स होता है जिसकी दौलत कम से कम 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर या इससे ज़्यादा हो। दुबई में इस वक्त 237 सेंटी मिलियनर मौजूद हैं। न्यू वर्ल्ड वेल्थ ने अपनी तज्जियाती रिपोर्ट में कहा है कि दुबई की कम टैक्स पॉलिसी, महफूज माहौल और मजबूत मईशत दुनिया भर के अमीर अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। गूगल ने सैकड़ों मुलाजमीन को रातों रात बरतरफ कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अल्फ़ाबेट की कंपनी गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म्स और डिवाइसेस यूनिट के सैकड़ों मुलाजमीन को फारिग कर दिया। ये मुलाजमीन एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, पिक्सल फ़ोन्स और क्रोम ब्राउज़र्स के लिए काम करते द इन्फॉर्मेशन ने गूगल के तर्जुमान का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि क्या बेशतर बरतरफियों का मकसद ऑपरेशनल इफ़ादियत है।